ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ میرا مقصد صرف اصلاح کرنا ہے اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مہربانی سے ہو سکتا ہے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، میں اللہ پر ہی توکل کرتا اور اسی طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔ محترم بھائیوں، بچپن سے ہم پڑھتے اور سنتے آئے ہیں 6 کلمے، ان کو یاد کرنا، پھر آگے یاد کروانا، پھر ان پر بڑی سختی سے عمل کرنا۔ تو ان کے بارے میں سوچا کہ ذرا دیکھیں کہ آیا کہ قرآن و حدیث سے اس طرح کے 6 کلمے یا اس طرح کی ان پر سختی ثابت ہے کہ نہیں۔ جب قرآن و حدیث پر رجوع کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ حدیث مبارکہ کے اندر اس طرح مینشن کر کے 6 کلمے نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ آئیے اس مختصر وقت میں اعلیٰ ترتیب پہلے کلمے سے لے کر 6 تک تھوڑا ان پر بحث کرتے ہیں۔ ہمارا بچہ جب چھوٹا پیدا ہوتا ہے تو اکثر ہم اسے سکھاتے ہیں کہ پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے پیارے الفاظ ہیں، بڑی عظمت والے الفاظ ہیں، لیکن حدیث مبارکہ میں سے کلمہ طیب نہیں بلکہ کلمۃ التقویٰ کے نام سے لکھا گیا۔ اور قرآن عظیم میں بھی کہا گیا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَى وَكَانُوا حَقَّ بِهَا، اللہ کریم نے ان کے لیے کلمہ تقویٰ کو لازم کر دیا اور اس کے حقدار تھے۔ صحابہ کرام کے حوالے سے کہا جا رہا ہے۔ پھر آگے خود اس کی وضاحت کی کہ اس سے مراد کیا، فرمایا کلمۃ التقویٰ سے مراد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے ایک حدیث میں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا جو ذکر کرنا ہے یہ تمام اذکار میں سے سب سے زیادہ افضل ترین ذکر ہے، لہٰذا کلمہ طیب کے نام سے بلکہ کلمہ تقویٰ کے نام سے قرآن و حدیث میں اس کا وجود ہے، اور اسی نام سے جو محدثین تھے، مفسرین تھے، پڑھتے رہے اور لکھتے رہے اور لوگوں کو آگے بتاتے رہے۔ دوسرا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ دوسرا کلمہ شہادت نام سے حدیث کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے، بلکہ محترم بھائیو یہ وضو کے بعد کی جانے والی ایک دعا ہے۔ فرمایا جو بندہ اچھے طریقے سے وضو کر کے یہ دعا پڑھتا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس میں سے مرضی وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اب حدیث میں دوسرا کلمہ نام سے کوئی چیز موجود نہیں ہے، بلکہ یہ وضو کے بعد کی دعا ہے۔ تیسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرا کلمہ تمجید نام سے حدیث کے اندر کوئی الفاظ موجود نہیں ہے، بلکہ اس کلمے کے 2 حصے ہیں۔ پہلا جو لوگ صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس کے اندر، میں نے اپنے ایک ویڈیو میں اس کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے کہ اس کے اندر اس کلمے کا پہلا حصہ پڑ جاتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر اس کلمے کے 2 حصوں کو ملایا گیا ہے۔ فرمایا جو بندہ رات کو وضو کر کے سوئے اور اس کی آنکھ کھلے تو وہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا جو بندہ جو بھی اس کلمے کو پڑھنے کے بعد دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کریں گے، وہ نماز پڑھے گا اللہ اس کی نماز کو قبول فرمائیں گے۔ یعنی یہ دعا کی قبولیت کا ایک طریقہ ہے، نہ کہ یہ تیسرا کلمہ ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایک چوتھا کلمہ ہے، چوتھا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک والحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس طرح کا بھی چوتھا کلمہ نام کا حدیث کے اندر ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی، یہ بھی ایک دعا ہے۔ فرمایا جو بندہ صبح
100 مرتبہ اور شام کو 100 مرتبہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کریم اس کے 100 گناہ معاف فرماتے ہیں، اس کی 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ولد اسماعیل سے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ صبح پڑھے تو شام تک، شام کو پڑھے صبح تک، کوئی بندہ اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا الا وہ بندہ جو ان کلمات کو پڑھے وہ اس کے ثواب کو پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح 5واں اور 6واں کلمہ ہے، 5واں کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اور اسی طرح 6واں کلمہ رد کفر اللہ منی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا۔ ٹائم شارٹ اس لیے میں اشارہ دیتا ہوں، ان نام سے بھی قرآن اور حدیث میں کوئی کلمات موجود نہیں ہیں، بلکہ یہ بر صغیر کے اندر چند علماء کرام نے ان کو ترتیب دیا اور پھر ان پر اتنی سختی کی، اتنا تشدد کیا کہ جس بندے کو یہ کلمے نہ آتے ہوں اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی ختم کر دیا گیا۔ اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ جس طرح سورہ یاسین کی اتنی فضیلت بیان کر دی گئی جو کسی بھی صحیح حدیث اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمارے بھائی بیان کرتے ہیں کہ مرنے والے کے پاس پڑھا جائے، مر کر اس کے اوپر پڑھا جائے، فلاں ٹائم پڑھا جائے۔ سورہ یاسین قرآن کا ایک حصہ ہے، اس کا ایک ایک لفظ آپ پڑھیں گے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، ہیں جی۔ تو سورہ یاسین بھی قرآن کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، لیکن ضعیف روایات سے اس کا جو مرتبہ مقام بیان کیا گیا، اسی طرح اس کی اس فضائل بیان کرنے سے وہ اصل صورتیں جن کا مرتبہ تھا سورۃ البقرہ، سورۃ کہف، وہ لوگ بھول گئے۔ فرمایا جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر میں جنات اور شیاطین اور جادو نہیں ہو سکتے۔ جو بندہ سورۃ الکہف کی ہر جمعے والے دن تلاوت کرتا ہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ ہوا کیا کہ ہمارے بھائیوں نے سورہ یاسین پر اتنا زور لگایا، وہ سورۃ الکہف اور سورۃ البقرہ کی فضیلت کو ہی بھول گئے۔ اسی طرح ان 6 کلموں پر اتنا زور دیا گیا، اتنا تشدد کیا گیا، بعض جگہوں پر تو شادی والے جو دلہا صاحب ہوتے ہیں جب تک وہ کلمے نہ سنائے مولانا صاحب نکاح ہی نہیں پڑھتے۔ یہ بھی زیادتی ہے، بہت ظلم ہے ان کے ساتھ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان پر تشدد کا نقصان یہ ہو کہ لوگ مسنون اذکار بھول گئے، صبح شام کے اذکار لوگوں نے چھوڑ دیے، کوئی یاد ہی نہیں کرتا، مختلف جگہوں پر مختلف موقعوں پر پڑھی جانے والی دعاؤں کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تو 4 کلمے وہ دعائیں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی، ان کو ان مواقع پر پڑھیں، آپ کو ثواب ہوگا۔ آخری 2 کلمے صرف عربی کے عبارات ہیں، ترجمے کے حوالے سے بہت اچھے ہیں۔ جس طرح آپ اپنی زبان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہ معاف فرما دے، مجھے شرک سے بچا دے، مجھے بدعت سے بچا دے، مجھے کفران نعمت سے بچا دے، اگر آپ نے یہ کلمے یاد کیے تو بھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ سے کوئی سنے تو تب آپ یہ کلمے سنائیں۔ آخری 2 کلمے عربی کے الفاظ ہیں، آپ ہاتھ اٹھا کر جب بھی اللہ سے دعا کریں یہ پڑھ لیا کریں، یہ ایک دعا ہے بہترین قسم کی۔ لیکن 5واں کلمہ استغفار، 6واں کلمہ رد کفر کے نام سے قرآن اور حدیث میں یہ موجود نہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دین کے اندر وہ چیز دیکھنی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت شدہ ہو، کیونکہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بھی میرا کوئی مسلمان بھائی وہ عمل کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتاً ثابت نہیں، اس سے ثواب نہیں ہوگا۔ لہذا ثواب سمجھ کر یا تشدد سمجھ کر ان کلموں کو یاد کروانا، اور جو بندہ یاد نہ کرے اس پر اتنی سختی کرنا کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں، اس کو 6 کلمے نہیں آتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلی 4 بڑی جامع معنی دعائیں ہیں، ان کو یاد کریں، ان مواقعوں پر پڑھیں، اور دوسرے 2 کلمے عربی کے الفاظ ہیں، دعا کے لیے ہاتھ میں ان کو پڑھ لیا کریں، اور مسنون جو اذکار ہیں صبح و شام کے ان کو یاد کریں، مسنون دعاؤں کو یاد کریں، اور جن چیزوں کو ثابت شدہ قرآن حدیث سے مانا گیا ہے ان پر عمل کریں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔